الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو نقل فرما رہے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جلیل القدر صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ 1 سال سے زائد عرصے تک نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہنے کا شرف بھی حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر ہوا۔ مختلف غزوات میں بھی شریک رہے، اور اصحاب صفہ میں بھی حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ وہ خوش نصیب اللہ کے بندے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین سیکھنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام کی بابرکت مجلس میں حاضری کے مواقع تلاش کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ شجاعت و دلیری، بہادری اور ذوق عبادت میں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ ممتاز شمار کیے جاتے تھے۔ معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد مسجد ہی میں تشریف فرما رہتے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا تو نوافل ادا کرنے کے بعد پھر مسجد سے باہر نکلتے، اور اس دوران مستقل اوراد و وظائف میں مشغول رہا کرتے تھے۔ کوئی اگر بات کرنا بھی چاہتا تھا تو اشارے سے جواب دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد بات بھی نہیں کرتے، کوئی آپ سے کچھ پوچھتا بھی ہے تو آپ اشاروں سے جواب دے دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو شخص نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا تو اللہ سال بھر کے گناہ اس کے معاف فرما دیں گے۔ جب سے میں نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس عمل کی انجام دہی پر یہ بشارت سنی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام کی اس ہدایت پر عمل کروں اور اس اجر کا مستحق بنوں جس کا تذکرہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا۔ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہی نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، مسلمانوں کو اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو کسی مصیبت و پریشانی میں گرفتار دیکھ کر کبھی خوشی کا اور مسرت کا اظہار مت کرنا۔ اگر تم نے بھول سے بھی یہ غلطی کی، اپنے کسی بھائی بہن کو پریشانی اور مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، تو یاد رکھو یرحمہ اللہ ویبتلیک، اللہ تمہارے اس بھائی کو تو مصیبت سے نکال دیں گے لیکن تمہیں پھر اس مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، اس آزمائش کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ ایسا عمومی طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان سے ہماری کوئی رنجش ہوتی ہے، کسی سے ہمارا کوئی بگاڑ ہوتا ہے
وہ اگر کسی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو ہم اندر اندر خوش ہوتے ہیں اور اپنے ساتھیوں میں اس کا تذکرہ بھی مزے لے لے کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہونا ہی تھا، اس کو سبق ملنا چاہیے تھا، اب اسے احساس ہو رہا ہے کہ اس کے کرتوت کا کیا انجام ہے۔ ہمیں اس کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی مصیبت و پریشانی میں گرفتار شخص پر خوشی کا اظہار کریں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آج وہ جس طرح کے حالات کا شکار ہے، کل اگر ہم اس طرح کے حالات کا شکار ہو جائیں گے تو دنیا ہم پر ہنسے گی۔ آج ہم دنیا پہ ہنس رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا، لیکن اس میں معاشرت کے اصول کے اعتبار سے نہایت جامع، زرعی اور سنہری تعلیم دے دی گئی اور لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ سینے میں دھڑکنے والا یہ دل جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ آپسی حسد و بغض، کینے، عداوت و دشمنی کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں دیا گیا۔ یہ دل اس لیے دیا گیا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد کر کے محبت کے حصے کو انسانوں کے درمیان تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے۔ کسی کے سلسلے میں کپٹ، کینہ اور حسد کا جذبہ اپنے دل کے اندر نہ رکھا جائے اور کسی کی پریشانی پر خوشی اور مسرت کا اظہار ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان محبت و مودت کے جذبات برقرار رہیں اور پروان چڑھیں۔ ایک مومن و مسلمان اگر ایک دوسرے کی کاٹ میں لگ کر زندگی گزارے گا، ایک دوسرے کا برا چاہنے والا ہوگا تو وہ سب کچھ ہوگا، لیکن کامل مومن و مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں۔ آج معمولی باتوں پر ہم بول چال چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، خوشی اور غمی کے مواقع میں شریک ہونا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ فلاں نے فلاں موقع پر ہمارے ساتھ یہ عمل کیا، اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس نے ہمارے سلسلے میں یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کیا، تو ہم اپنے دل میں پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتے۔ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، کھائی گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو زیب دینے والا یہ عمل نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ فرمایا کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرے، بات چیت بند کرے، آنا جانا بند کرے، سلام و کلام بند کرے۔ اگر غصہ ہے اس کی کسی بات پر اور کسی حرکت پر تو 1 دن غصے کے اظہار میں آپ رابطہ نہ رکھیں، 2 دن غصے کی وجہ سے آپ تعلقات کو برقرار نہ رکھیں، 3 دن تک آپ اس سے دوری بنائیں، لیکن 3 دن کا وقفہ گزرنے کے بعد اب شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس سے منہ موڑیں اور اس کے سلام کا جواب نہ دیں اور اس کے ساتھ خوش خلقی کا مظاہرہ نہ کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی صورت ہرگز نہ ہونی چاہیے کہ یلتقیان، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، یعرض ھذا ویعرض ھذا، وہ اس سے منہ پھیر رہا ہے اور یہ اس سے منہ پھیر رہا ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، بہترین وہ ہے جو سلام کے ذریعے گفتگو اور بات چیت میں پہل کرے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت نہیں مان رہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت سے دل پہ پتھر رکھ کر سلام کر لیجئے، گفتگو کا آغاز کیجئے۔ سامنے والا اگر سلام کا جواب نہیں دے گا تو آپ اللہ کے یہاں قابل مواخذہ نہیں ہوں گے، اس سے باز پرس ہوگی کہ تم نے کیوں سلام کا جواب نہ دیا۔ لیکن اگر ہم بھی منہ پہ تالا لگائے رکھیں گے اور ہم اپنی انسلٹ اور توہین محسوس کریں گے، سامنے والے کو سلام کرنا یا اس سے گفتگو اور بات چیت کا آغاز کرنا، تو دنیا کی یہ مختصر سی زندگی تو اسی عنانیت میں ختم ہو جائے گی، اور جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو انسان کو احساس ہوگا کہ قطع کلامی کے نتیجے میں کس طرح کی سزا کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا۔
اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو مجلہ مصفہ اور پاکیزہ بنائیں، اور آپسی محبتوں اور مودتوں سے اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرمائے، کدورتوں کو اللہ دلوں سے زائل فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو آپ کے خادم خاص رہے، نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتی۔ اے میرے بیٹے، بہت محبت بھرا جملہ ہے، شفقت بھرا جملہ ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تمہاری زندگی کی صبح اور شام اس حال میں ہو کہ تمہارا دل کسی کے سلسلے میں بھی کینے اور حسد کے جذبات سے پاک ہو، تو ایسا ضرور کر لینا، اس لیے کہ میرا طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے سے محبت کرنے والا ہوگا، جنت میں اللہ اس کو میری معیت اور رفاقت اور ساتھ عطا فرمائے۔ یہ نصیحت اگرچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جا رہی ہے، لیکن قیامت تک آنے والے انسان، بالخصوص اہل ایمان، پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے اس جملے کے مخاطب ہیں۔ اور ہمیں بھی اگر آخرت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہیے تو دلوں کو صاف رکھنا ہوگا۔ ایک آدمی نمازوں کی پابندی کرے اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے، لیکن دل میں کدورت و کینے اور حسد کے جذبات کو پالنے والا ہو، تو محض نمازوں میں اور دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے اس کی نجات نہیں ہوگی۔ جس طرح ظاہر کا حسن مطلوب ہے، ایسے ہی باطن کا حسن بھی مطلوب ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسم کے ظاہر کو پاک رکھا کرو، وضو کا اہتمام کیا کرو، اللہ تمہیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ باوضو رہنے کی ایک برکت یہ ہے کہ دل شیطانی وساوس، خیالات و اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور شیطانی اثرات ہی کی وجہ سے حسد و بغض اور کینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے باوضو رہنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور دل میں کدورت کسی کے سلسلے میں بالکل نہ پالنی چاہیے۔ انسانوں کے درمیان رہتا ہے، اور مثل مشہور ہے کہ جب برتن ہوتے ہیں تو ان میں کھڑک بھی پیدا ہوتی ہے۔ مختلف مزاج اللہ نے انسانوں کے دیے ہیں، سب کے مزاج میں یکسانیت اور ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، کبھی کسی کے عمل سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کبھی ہمارے عمل سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تحمل اور قوت برداشت کا مزاج رکھنا چاہیے، اور کسی کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کو عداوت و دشمنی کے پیدا ہونے کا باعث و ذریعہ نہ بنانا چاہیے۔ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دی کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے درگزر کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ فرمایا کہ وہ شخص جو کسی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اچھے عمل کے بدلے میں بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہے، وہ کوئی کمال کا کام نہیں کر رہا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ سامنے والا بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے اور ہم اس کے جواب میں حسن خلق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ہے اصل کمال، اور یہی ہے وہ تعلیم جس کو پیغمبر علیہ السلام نے دنیا میں عام کیا۔ اور اگر آپسی کدورتیں، منافرتیں اور دشمنیاں دل کے اندر پالی جائیں گی تو اس کا نقصان انفرادی طور پر بھی ہوگا اور اجتماعی طور پر بھی ہوگا۔ انسان خام خواہ کی ٹینشن میں مبتلا رہے گا، دوسرے کو خوش دیکھ کر اس کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوگی کہ بھائی کیوں خوشی کی زندگی گزار رہا ہے، اسے کیوں عزت مل رہی ہے، اس کے کاروبار میں کیوں برکت ہو رہی ہے۔ بھئی تم اپنی فکر کرو، قاسم اور بانٹنے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے کس کے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے، تمہیں کسی پر انگلی اٹھانے کا حق حاصل نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَلَا تَنَازَعُوا
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ آپسی جھگڑے کے شکار مت بنو ورنہ ہار جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، جم جاؤ دین کے تقاضوں پر۔ اللہ جمنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپسی محبتوں اور مودتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی دشمنیوں سے، عداوت سے باری تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔